الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورۃ اللیل آج شروع ہوئی۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 21 آیتیں ہیں۔ معبرین، جو لوگ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں یا اللہ نے ان کو عطا کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب میں یہ سورت پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عزت کے خلاف کوئی کام اگر ہوگا تو اللہ اس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی عزت کا پردہ چاک ہونے سے محفوظ رہے گا، اللہ عزت دیں گے۔ اس صورت میں شروع میں اللہ نے قسم کھائی ہے، جیسے پچھلی صورت میں 7 قسم کھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی تقسیم کی کہ کچھ لوگوں کے قلب پر نیکی کرنے کا جذبہ آتا ہے اور کچھ لوگوں کے دلوں میں شیطانی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس پر کلام ہوا، سورت گزر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب روشن ہو جائے، 2 قسم ہو گئی۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ۔ سب سے پہلی چیز یہاں قسم کھائی گئی رات کی اور پھر دن کی۔ پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ اوقات کا بھی انسان پر اثر پڑتا ہے اور وقت کی کچھ خاصیتیں بھی ہیں۔ رات کی تاریکی میں عادتاً چرند پرند حیوانات یہ اپنے مستقر اور ٹھکانے کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، پنڈ لوگ جس کو بولتے، ہمارے یہاں گنے کی کھیتی ہوتی ہے یا بہت بڑے بڑے بانس کے باغات ہیں۔ ہزار آج کل نومبر دسمبر کا مہینہ ہے، سردی ہوتی ہے، ان گنت لاتعداد پرندے، بانس گرم ہوتا ہے۔ حالانکہ آم کے باغ ہیں گاؤں میں اور بھی باغات ہیں، ان باغات میں پرندے نہیں پناہ لیتے۔ بانس جہاں پر کھیتی ہوتی ہے بانس کی یا بانس ہوتا ہے، وہاں آ کر کے یہ پرندے سورج غروب ہونے سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، ہزار جی، اور اپنی اپنی بولیاں بولتے رہتے ہیں۔ جہاں اندھیرا ہوا ایک دم خاموشی چھا گئی،
اور فجر کی اذان سے پہلے اتنا شور شرابہ کرتے کہ پوری بستی ہماری ان کے چہچہاہٹ سے بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ تو پرندوں کا حال ہے۔ لوگوں کی بھی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ جو معصیت یعنی برائی، بدکاری، اللہ کے غضب کے کام کے عادی ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ شام کب ہو اور وہ اپنے برائی کے ٹھکانے کی طرف یا برے ارادہ سے بن سنور کے نکلتے ہیں، اور وہ جستجو میں ہوتے ہیں کہ رات کی تاریکی ہو اور ہماری دکان کھل جائے۔ جی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اسی طرح کچھ ہیں اللہ والے، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہوگا تو مغرب پڑھیں گے، مغرب کے بعد 2 سنت پڑھیں گے اور سنت کے بعد 4 رکعت اور نفل پڑھ لیں گے، تو یہ 6 رکعت ہو گئی۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو اوابین کی نماز پڑھتا ہے اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ رکعت کتنی پڑھی؟ 6۔ متفق علیہ بات بتاتا ہوں، مفتابہی قول یہ ہے کہ 2 سنت مغرب اور اس کے ساتھ 4 رکعت اور ملا لیجیے تو 2 اور 4 6 ہو گئے۔ تو 6 رکعت ملا کر کے اوابین پڑھ لیا، تو اوابین پڑھنے پر ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی سولٹ روایت ہے، جا کر سرچ کیجئے۔ آپ لوگ تو بہت نیٹ والے ہیں، نیٹ میں آپ بہت کچھ سرچ کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی سرچ کیا کیجئے، صرف برائیوں کو نہ دیکھا کیجئے اور دنیا کی خبروں کو نہ سنا کیجئے، اس خبر سے آپ کی آخرت کا کوئی بھلا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی خاتم النبیین کی کوئی حدیث بھی دیکھا کیجئے۔ تو کتنے سال کا ثواب ملا؟ 12 سال کے عبادت کا ثواب۔ یہ امت جب قیامت کے دن آئے گی نا، انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے، آپ بھی آئیے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو ایمان کے خاتمے پر ایمان ہی کے ساتھ لائے، آمین اللہم۔ اور اللہ وہ دن لائے کہ میرے نامہ اعمال میں اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہ ہو، ہمیں وہاں ندامت و شرمندگی نہ ہو۔ مغرب کے بعد دیکھا ہوگا آپ کہ اچھا آدمی اپنے اچھے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے اور برا آدمی ڈرنکر، اور اس سے اور دوسرا ہم نام نہیں لینا چاہتے اللہ کے گھر میں، وہ اپنے احباب کو ڈھونڈتا ہے۔ فارسی کا کوئی شاعر کہتا ہے کبوتر با کبوتر باز با باز پرواز۔ کبوتر کبھی بھی باز کے ساتھ نہیں اڑتا، کس کے ساتھ اڑتا ہے؟ کبوتر ہی کے ساتھ اڑے گا۔ کبھی اللہ والا کسی زانی کے ساتھ نہیں جائے گا اور نہ اس کے ساتھ بیٹھے گا، دونوں کی مناسبت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ مزاج میں اختلاف ہے، طبیعت میں اختلاف ہے، فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں اس میں اختلاف ہے جی۔ اور کبھی بھی کوئی شرابی کسی اللہ والے سے دوستی نہیں کرے گا، دوستی کرے گا تو توبہ کر لے گا جی۔ جی ہم کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں، مولوی صاحب آپ کے پاس آتے ہو میری طبیعت گھبراتی ہے، تو کوئی میں اس کو مارتا ہوں؟ نہیں، اس کی طبیعت کو میری طبیعت سے مناسبت نہیں ہے تو دیکھ کے ہی ہماری ٹوپی پگڑی بھاگ جاتا ہے۔ ہاں ہنسیے مت اس بات پر جی، اور مجھے بھی اس سے مناسبت نہیں ہے جی۔ اور یاد رکھ لیجیے کہ اگر ہم سے یہاں مناسبت نہیں ہے تو قیامت کے دن نبی سے اس کو کیسے مناسبت ہوگی؟ ہم تو ان کے غلام ہیں، وہ تو امام الانبیاء جی۔ تو ہر انسان اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے اپنے دوست کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھپا لے، جس طرح رات روشنی کو چھپا لیتی ہے، اللہ رب العزت گناہگار کے گناہ کو بھی چھپاتے ہیں، لیکن چھپانے کی وجہ سے
یہ کرتا کیا ہے؟ جڑی بنتا ہے گناہ پر کہ اللہ چھپا رہے روزانہ، اور یہ روزانہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، ظلمات بعضھا فوق بعض، ایک پر ایک گناہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ سمجھتا اللہ نہیں پکڑ رہے میں شیر بن رہا، نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، وہ دن آنے والا ہے اللہ پکڑیں گے، لیکن اللہ مہلت دیتے ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھیے گا، گزر چکا ہے ہمارے درس میں، اللہ کے اسماء الحسنی میں ایک نام ہے حلیم۔ حلیم کا کیا مطلب؟ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کہتے چھوڑ، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو زمین میں نہ ہلا کر دو، اللہ کہتے چھوڑ، بتا تو کیا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بندہ میرا، تو تجھے کیا ٹینشن ہے، شاید موت سے پہلے کبھی یہ توبہ کر لے جی۔ لیکن انسان کی عادت کیا ہے کہ گناہ پر گناہ، یہاں تک کہ دل اتنا سیاہ بن جاتا کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت لوگوں کو ہمارا تجربہ ہے کلمہ پڑھو تو پڑھتا نہیں ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ پرانے گناہ اس کے اتنے ڈیپ ہو گئے کہ دل کی سیاہی زبان پر غالب آ گئی ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ ہم بچپن میں پڑھتے تھے یہ کلمہ طیبہ، طیبہ کا مطلب پاک، تو دل پاک ہوگا تب نا پاک کلمہ زبان پر آئے گا، اور دل ناپاک ہوگا تو زبان پر پاک کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو پاک رکھے۔ بس بقیہ درس کل دیں گے 10 منٹ۔